أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ الحمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے، وہ جس کو چاہے دے ذلتوں سے ہمکنار کرے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں تمام تر حکومتیں، اسی کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کا تصرف اور انتظام ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی واحد ہے اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی واحد و یکتانہ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ ہی اس کی صفات میں شریک ہے۔ بعدہ لا تعداد بے شمار ان گنت درود و سلام اس عظیم ہستی پر جو اس کائنات میں محسن انسانیت بن کے تشریف لائی، اور اللہ وحدہ لا شریک کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہستی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، میری مراد آقائے دو جہاں رحمت للعالمین امام المرسلین جناب امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات برکت ہے، جن کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اسلام سے ہمکنار ہیں، جن کی وجہ سے آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم ضلالت اور گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر آج الحمدللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہم شامل ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ آپ کے سامنے چند بول بطور سبق کے سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ سفر اور میرا آنا، آپ کو سنانا، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے درجہ سے ہمکنار فرمائے۔ احباب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، خاص طور پر ڈاکٹر سلمان سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر لقمان صاحب میرے برادر اور دیگر احباب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ محترم سلیمان سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، وہ جہاں پہ بھی لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اس علاقے کے جتنے بھی احباب اس دنیا سے جا چکے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ ترین مقامات ان کو عطا کرے۔ ہم جو زندہ ہیں ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے ہمیں خاص کرے۔ اسلام ایک بڑا زبردست مذہب ہے۔ ایک چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ابتدائی چند باتیں میری ذرا انتہائی غور سے سنیں تاکہ آپ کو میری جو بات میں کرنی ہے اس کی اچھے طرح سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ احباب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جو چیز مالک نے بنائی ہے اس کے اندر نہ اس کی خوبصورتی میں کمی ہے اور نہ ہی اس کی بناوٹ میں کوئی کمی ہے،
اور نہ ہی جہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اس رکھنے میں کوئی کمی ہو۔ یہ بات ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ میں، اس کاریگری میں فلاں کمی آ گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دین نازل کیا۔ سب سے آخری دین یہ اسلام ہے، جس کو بطور مذہب کے اللہ نے پسند کیا، جو ہم ہیں الحمدللہ مسلمان۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، الحاظ القیاس، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، اسحاق، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل، حضرت نوح، آدم تک یہ سلسلہ علیہ السلام یہ چلا۔ تقریباً 1.25 لاکھ کے لگ بھگ پیغمبر اور رسول اس کائنات میں تشریف لائے۔ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمات تھیں ان میں کوئی کمی ہو گئی؟ حالات کو دیکھتے ہوئے، جغرافیائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کنبہ، قبیلہ، احباب، گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف انبیاء کو بھیجا اور ان کو ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی کئیوں میں نازل کی تاکہ وہ وہاں سے رہنمائی لے کر ان لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ میرے پیارے محمد، میرے محبوب، یہ 2 جہانوں کی آپ سرکار ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آج یہ اعلان کر دیجئے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، دیگر انبیاء سے ہوتا ہوا، آج مجھ پہ مکمل ہو۔ جو چیز مکمل ہو جائے اس میں کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے۔ یہ محراب کی دیوار مکمل ہے، اب آپ زور لگائیں اس میں ٹائلیں میں نے اور لگانی ہے، لگا سکتے ہیں؟ یا تو یہ ہوگا یہ ٹائل اکھیڑیں، اس کو اتاریں، اس کی جگہ پہ وہ ٹائل لگائیں۔ اور سچی بات اب آپ نے انصاف کرنا ہے، جب کوئی بھی ٹائل ایک یہاں پر لگے گی تو وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی۔ ساری زندگی ٹاکیاں لے کے رگڑتے رہے، مشینوں کے ساتھ رگڑائی کریں، وہ جو نئی والی ٹائل ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ ایک پیس علیحدہ سے نظر آئے گا۔ کسی نے باہر سے آ کے کہنا پتہ نہیں کس مستری نے یہ کام کیا۔ مستری سے بات جائے گی تو آپ کی طرف آ جائے گی، پتہ نہیں نمازی بھی نہیں دیکھ رہی تھی اس کو، مسجد والے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے لگانے کی، تو یہ کیوں زبردستی کی گئی؟ اس سے کیا ہوگا؟ یہ ساری کی ساری چیز، اس کی ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی۔ پھر آپ کو یا تو نئے سرے سے سب کچھ کھیڑ کے سارا کچھ نیا لگانا پڑے گا، نہیں تو پھر اس بدنما داغ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، جس کو ہم صاحب عقل کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم عقل شعور والا کہہ سکتے ہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ میدان عرفات میں یہ آیات نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے اوپر جو دین ہے نا وہ مکمل کر دیا۔ 9ویں ہجری، 10ویں ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اپنے اللہ کے حضور تشریف لے گئے۔ اب دین کی جو مہر تھی وہ لگ چکی ہے۔ ہم اللہ کے فضل سے بڑے خوش قسمت ہیں، اعمال کی کمزوریاں ہمارے اندر موجود ہیں، مانتے ہیں بڑے گناہ گار ہیں، لیکن بڑے خوش قسمت اس حوالے سے ہیں کہ ہم دودھ بھی اگر پیتے ہیں تو بڑا خالص پیتے ہیں۔ چلے پانی ڈالا ہے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے اس میں پانی موجود ہے، ملائی شلائی اوپر آتی ہے، مکھن نکال لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کچھ ملاوٹ ہے،
اور ہم بطور اہل حدیث کے اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے پاس جو دودھ آیا ہے نا وہ بڑا خالص ہے، اس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا نا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، ہم نے وہیں پہ سر سجدے پہ پھینک دیا، ہمارے مالک تیری رضا، تیری رضا کے ساتھ ہم راضی۔ جو سلیم الفطرت لوگ تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والے، ان کو پتہ چل گیا تھا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے تشریف لے جانے والے، وقت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے پاس دین اس شکل میں موجود، احادیث میں آیا ہے لوگوں لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پکڑے رکھو گے کسی بھی صورت گمراہ نہیں ہو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ سنتی، مسند احمد کی حدیث ہے، موطا امام مالک کی بھی، میں اپنی سنت بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اس میں تیسری چیز کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھنے کے لیے میری اس مثال پہ ذرا غور کریں۔ گھر کے اندر بھائیوں کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے، بھائیوں کے آپس میں چپلش ہوتی ہے، اگر آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں نا، سمجھداری کا، تو یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لڑائی کی تہ تک پہنچیں اور آپ کو یقینی بات ہے کوئی تیسرا بندہ شرارتی نظر آئے گا۔ دو بھائیوں کے درمیان جب گھریلو معاملات پہ لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا بندہ ہے جو شرارتی موجود ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں، تو میرے جنازے تے نہیں ہونا تو میں تیرے تے نہیں ہونا، تو میرے رشتہ داری چھاڑ۔ وہ جو شیطان جس نے لوٹی لگائی ہوتی ہے نا، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ اور اچھے بھلے مانس لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے بعد اس تیسرے بندے کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کی گچی مروڑتے ہیں۔ جب وہ تیسرا بندہ مل جائے نا تو یہ خاندان بڑا اچھے طریقے سے بس جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ عطرتی، اپنی عزت اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم فی اہل البیت، لوگوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی کی سنت۔ جھگڑا فرقہ گروہ اس وقت بنتا ہے جب ان دونوں چیزوں کو پس انداز کر دیں اور کسی تیسری چیز کی طرف ہم اس کی طرف ہم جا لیں، اس کو اپنے سینے سے لگا لیں، تو وہاں پہ جھگڑے بنتے ہیں۔ بات ماننی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، دو ہی شخصیات تھی ہمارے لیے سب سے زیادہ موت۔ ہم نے ان دو شخصیات کو چھوڑا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہو؟ دل تھام کے ذرا سننا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑا تو ہمارے ساتھ کیا ہو؟ وہی جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، ایک مکان ہے، دونوں بھائی لڑ پڑے ہیں، اب وہ بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، آدھا اس کا اور آدھا اس کا، آدھے کمرے اس کے اور آدھے کمرے اس کے، آدھی حویلی اس کی آدھی حویلی اس کی، آدھا مال اس کا آدھا مال اس کا۔ دو بھائیوں کے درمیان جو حد فاصل لکیر کھینچ دی گئی ہے، یہاں تک معاملہ سمجھ میں آتا ہے، چلے جائیداد کا بٹوارا ہو گیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں اس پر آئی طرف دیکھنا ہی نہیں، یہ کیا ہو؟ میرا مرنا اور جینا اس بھائی کے ساتھ ختم ہے،
یہاں تک کہ آنکھوں کے سامنے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لیکن اس بھائی کے دل میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ میں اپنے بھائی کا پتہ ہی نہیں آتا، اتنے خون سفید ہو جاتا ہے۔ ذرا تحمل سے بتائیں آپ، شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی؟ بتائیں ذرا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے؟ بولے ذرا، کیا یہ قرآن مقدس کا نیچے آنا اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے خون سفید ہو جائے؟ جائیداد سمجھ میں آئی، بٹوارے ہو گئے، ہوتے ہیں، اصول فطرت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہوا؟ میں نے اس بھائی کی طرف نہیں جانا، بیٹے کی شادی نہیں کرنی، اس کی طرف بیٹی کی نہیں کرنی، اور خبردار اگر اس کو بلایا تو کیوں؟ تیرا ماں جایا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ بات ہے، برادری سسٹم بڑا سٹرانگ ہے، اور یہاں پر آ کر دراڑے ڈال دیتا۔ آج کا جمعہ صرف جمعہ نہیں، میری طرف سے کچھ باتیں آپ نے لے کے جانی۔ میں آپ کو پتہ ہوں بڑا چھوٹا سا طالب علم ہوں، مسئلے مسائل آپ ڈاکٹر صاحب سے سنتے رہتے ہیں، یہ چند ایک باتیں میں نے کرنی ہے تو ٹائم ختم ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اجازت چاہوں گا آپ سے۔ یہ کس شریعت کی پیروی ہم کرتے ہیں؟ یا تو میری بات سمجھ لیں، یا پھر آپ سب نے مجھے جمعے کے بعد سمجھانی ہے بات۔ کس وحی کی پیروی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے بٹوارے کر لیے، یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لوگوں تم میں سے کوئی بھی آپس میں 3 دن ناراض نہیں رہے۔ 3 دن، 3 دن، اگر 3 دن سے زائد آپ لوگ ناراض رہتے ہیں، نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کی عبادت قبول، نہ آپ کے روزے قبول، نہ قرآن پاک کی تلاوت قبول، بتائیں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی مثال مشہور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں جہاں پر جس جگہ پر اذان کے کلمات کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر کی صدا، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہوا پاکستان میں تو اذانیں ختم ہی نہیں ہوتی، ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، عصر تک ظہر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، ادھر سے اہل حدیث عصر کی اذان دینے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر عصر سے لے کے 1.5-2 گھنٹے تک عصر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو پاکستان میں تو شیطان نہیں ہونا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین معاذ اللہ غلط ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم غلط ہیں۔ ہم آذان کی آواز جہاں تک جائے شیطان بھاگتا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ ہم نے کہا بھائی آذان تو بیٹھ کے سنا، حکم ہے نا اذان ہو رہی ہو، اذان کے کلمات کے ساتھ کلمات دہراتے چلے جائیں۔ کوئی یاد ہے کسی کو کب اس نے اذان کا جواب دیا تھا؟ شیطان بھاگنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ بھی اللہ اکبر کہیں مؤذن کے پیچھے پیچھے، اور اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، خیر کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، تو آپ نے کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے آواز دی ہے میں آ رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں آ رہا ہوں۔ کون اٹھتا ہے؟ کون اٹھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ اذان کا ہوتا ہے، فرمایا درود شریف پڑھا کرو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، دعا پڑھا کرو۔ شاید بچپن میں یاد ہوگی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اگر ہے تو بڑی اچھی بات۔ اب شیطان کیسے بھاگے گا؟ وہ مؤذن تو اذان دے دی، اس کا تو بھاگ گیا، تو ہمارا تو ادھر ہی ہے نا۔ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ناراض ہوا وہ کیا مسلمان ہوا؟ وہ کیا ہوا مسلمان؟
اسلام کا تعلق معاملات سے زیادہ ہے۔ ہم نے شاید اسلام کو عبادات کا دین سمجھ لیا ہے، صرف عبادت کا۔ بھائی ہاں عبادت کا بھی ہے، عبادت کی بھی بات سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت آپ نے پڑھنا، اس کے بعد نماز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، سال کے بعد اپنے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَصَوْمِ رمضان، مہینہ آئے گا سال کے بعد رمضان کا، اس کے روزے رکھنے ہیں۔ وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا آپ نے حج کرنا ہے۔ اگر یہ صرف عبادات کا ہی اسلام ہے نا تو سن لیں پھر بات، وہ کلمہ ایک دفعہ پڑھنا جب مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسول، وہ ایک دفعہ پڑھنا ہے زندگی میں، مسلمان ہوتے ہوئے پڑھ لیا۔ اس کے بعد نماز، اور اس کے بعد زکوٰۃ کی باری ہے۔ زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس نے اپنا مال بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس بچائے ہوئے مال پہ سال گزر گیا، اور وہ بھی اگر 7.5 تولے زیور کے برابر پہنچتا ہے، یا زیور کی شکل میں ہے، سونے کی شکل میں، اگر اس کی عرف عام میں رقم نکالی جائے تو تقریباً 2 لاکھ کا تولہ ہو گیا ہے۔ 7 دو 14 تے ایک 15 لاکھ روپیہ جس کے پاس موجود ہو اس پہ زکوٰۃ ہے، یا یہ زیور موجود ہو 7.5 تولہ، یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر قیمت ہو، یہ بھی اس پہ ہے جس کے پاس مال موجود ہے، یہ بھی ایک سائڈ پہ کر دے گا۔ 100 میں رمضان آگے آنے والا مہینہ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی، اس پہ روزہ فرض ہے جو ٹھیک ٹھاک ہے، جو بیمار ہے وہ اپنے روزے کی بعد بھی گنتی کر لے۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کوئی شوگر کا مریض ہے جس کو انسولین لگتی ہے، صبح دوپہر شام وہ بیچارہ انسولین لگاتا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ روزے کیسے رکھے؟ ہارٹ کا مریض ہے، وہ اس طرح کی سیویئر بیماری ہے، عورتوں کے مختلف کنڈیشنز ہوتی رہتی ہیں، ان کے اوپر بھی یہ چھٹی ہے، بعد میں رکھ لیں، نہیں رکھا جاتا تو فدیہ دے دیں۔ تعام مسکین کے الفاظ ہیں، کسی مسکین کو روزے رکھوا دیں، اس کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب آگی باری حج البیت کی، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ زندگی میں صاحب نصاب افراد پہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے نا اس پہ فرض بھی نہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پہ فرض بھی نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی، ان سے کسی نے کہا کہ شیخ صاحب چلے حج کر کے آئے، انہوں نے پہلے کر لیا ہوا تھا، کہنے لگے میں نے حج کر لیا ہوا ہے، فرض ادا ہو گیا ہوا ہے، اب یہاں پر جو مقام ہے وہ انتہائی ضروری ہے، وہ مجھے کرنے دیں۔ زندگی میں ایک دفعہ حج بیت اللہ اس پہ فرض ہے جس کے پاس مال موجود ہے۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ کلمہ توحید ایک دفعہ پڑھنا ہے، زکوٰۃ اس نے دینی ہے جس کے پاس مال موجود ہے، روزے اس نے رکھنے ہیں جو رکھ سکتا ہے، حج اس نے کرنا ہے جو کر سکتا ہے۔ یہ معاملے پیچھے رہ گیا ایک رکن، کون سا رکن؟ نماز کا۔ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر، بیمار تندرست کمزور بوڑھا، جہاں پہ جس طرح سے ہے وہ فرض ہے۔ یہ ایک کام دن میں 5 دفعہ فرض ہے، باقی سارے کا سارا معاملہ وہ اسلام کے تحت ہے، جس کو ہم معاشرتی معاملات کہتے ہیں۔ معاشرتی معاملات، مذہبی عبادات، یہ سارے کے معاملات جو ہیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے، سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جو کچھ کرنا ہے نا عبادت میں، یہ جو آپ کو بتائی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں صاف اور سیدھے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی پیروی کی، اطاعت کی، اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ ہم پہ فرض ہے، ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، جہاں پہ بھی موجود ہو، 5 نمازیں آپ نے ادا کرنی ہیں۔ معراج ابھی پچھلے دنوں 27 رجب کو بڑا شور تھا، لوگوں نے لائٹیں لگا دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ دل تھام کے سن لیں، 27 رجب معراج کی تاریخ کہیں پہ ثابت بھی نہیں۔ پھر میرے بھابی پتہ نہیں کتوں گلا کرتے ہیں۔ یہ اسلام جو ہے یہ دلوں کو منانے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کو جو چیز منوانا چاہتا ہے نا وہ معراج کی روح، معراج آقا نے کی، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کے رسول نے کی، ہمارا ایمان ہے، یہ نص قطعی ہے۔ اس کو نہ تسلیم کرنے والا اپنا ایمان خطرے میں اس نے رکھا ہو۔ مادی جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، بیت المقدس پہ چلے گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے، جہنم کو دیکھا، جنت کو دیکھا، فرشتوں سے ملے، اللہ تعالیٰ سے کچھ انعام و اکرام بھی لیے، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، نبیوں کی امامت بھی کروائی، سارے کے سارے معاملات۔ آپ بتائیں آپ کو کیا فائدہ ہے اس چیز کا؟ سوال ہے میرا، آپ کو کیا فائدہ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں معراج کر گیا ہوں تم خوشیاں مناؤ؟ نہیں۔ 2 باتیں یہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، معراج کی روح تک پہنچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہر نبی کی معراج اپنی اپنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو معراج فرمائی، میرا اوپر جانا معراج، میری امت کا سر سجدے میں رکھنا معراج۔ الصلاۃ معراج المؤمن، میری امت کی معراج نماز ہے۔ میں اوپر چلا گیا، میری معراج ہوئی، آپ لوگوں نے سر نیچے رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، آپ کی معراج یہ ہے۔ ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ پھر آپ چلے گئے اوپر، جہنم میں دیکھا ایک جگہ پر جمگٹھا لگا ہوا تھا، فرشتے آتے ہیں، انہوں نے نوکدار چیزیں پکڑی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں میں۔ یہ آج کل گندم آنے والی ہے تو منڈی میں وہ جو اٹھانے والے ہوتے ہیں، پانڈی وغیرہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ جو ہوتے ہیں بوری میں، اور اس کی مدد سے اٹھاتے ہیں، وہ نوکدار نکیلی چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، وہ پکڑی ہوئی انہوں نے فرشتوں نے۔ ایک شخص ہے، ایک نے ایسے اس کی وڑاشوں میں دی ہوئی، ایک نے ایسے یوں کر کے لے کر پیچھے جاتے ہیں، یوں کر کے پیچھے لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے عرض کی جناب یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھ کے چغلیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے بول بولتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں۔ یہ تھی معراج کی روح۔ ہم نے معراج منائی، شرینی بانٹی، یہ کیا وہ کیا، اس پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ جو اصل معراج کی بات تھی اس پہ عمل کس نے کرنا تھا؟ اور ایک بات سن لیں، جس چیز کا اسلام نے آپ کو حکم نہیں دیا وہ دین نہیں بن سکتا، اور جہاں پر اختلاف ہوتا ہے، سن لیں ذرا دھیان سے، اصول بھی سن لیں، جہاں پر اختلاف ہوتا ہے اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہیں ان کے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض، اہل حدیثوں کے نزدیک بھی ہے، بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک بھی ہے، حنبلی مالکی شافعی احناف کے نزدیک بھی یہی ہے۔ کوئی بھی اس بات پہ نہیں ہے
کہ 5 کی جگہ پہ 3 نمازیں فرض ہے یا 7 نمازیں فرض ہے. یہ اصول ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 5 نہ زور کے ٹائم زور ہی سر میں پڑھیں گے، کوئی پہلے وقت میں پڑھ لے گا، کوئی درمیان میں پڑھ لے گا، کوئی آخر وقت میں پڑھے گا. عصر کے وقت عصر ہی پڑھیں گے، مغرب کے وقت مغرب ہی پڑھیں گے. اس کے بعد فجر کی 2 رکھتے ہیں فرض ہے. کوئی اختلاف نہیں نظر آئے گا آپ کو کہیں پہ. کوئی مالکی 3 پڑھتے ہوں یا دیوبندی فجر کی 4 پڑھتے ہوں یا اہل حدیث 2 ہی کسی کو پڑھتے ہیں. ہے تو سارے کے سارے گروہ جو ہیں مسلمانوں کے 2 پڑھتے ہیں. کوئی اختلاف کی بات کوئی نہیں. ظہر کی رکھتے ہیں، عصر کی رکھتے ہیں، مغرب کی رکھتے ہیں، عشاء کی رکھتے ہیں. کوئی ہے کہیں پہ اختلاف؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ 6 رکھتے پڑھتے ہیں عشاء، دیوبندی جو ہیں وہ 2 رکھتے پڑھتے ہیں؟ ایسا نہیں. یہ اصول اور مبادی ہیں، ان کے اوپر کہیں پہ اختلاف نہیں ہے، تو ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لائے تو آپ نے بتایا یہ کام کرنے سے یہ عذاب ہو رہا ہے، ہم اس سے بچتے کیوں نہیں؟ پہلے ہم کہا کرتے تھے بیویاں بڑی چغلی کرتی ہیں، اب تو ہم بیٹھ کر مرد آزاد کرنا شروع ہو گئے. پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں سے. اور سب سے زیادہ جو ہمیں دیمک کی طرح چیز لگ گئی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کی برائی کرنا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرنا ہے. ہماری یہ معراج تھی، اس معراج کا مول یہ تھا کہ ہم ان باتوں سے بچتے. یہ دعوت اہل حدیث تھی جس کو ہم نے مسخ کر دیا، جس کے اوپر ہم نے دھیان ہی نہیں کبھی دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا. آگے بھی چند دن پہلے ہم نے شعبان گزاری، نصف شعبان. ہم نے جو کچھ کیا آپ بتائیں. آپ ماشاءاللہ صاحب عقل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اسلام؟ گھروں میں مریض نہیں ہے، گھروں میں دل کے ہارٹ اٹیک والے مریض نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں. بوڑھوں کے بارے میں تو وہ ایک روایت بھی یاد رکھے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو پھنس گئے تھے غار میں، اب ان تینوں کا نکلنے کی خلاصی نہیں ہے یہاں تک کہ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے حضور پیش کریں. ایک نے نیکی پیش کی تھی کہ میں بکریوں کا چرواہا دور لے گیا، میرا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھوتا اور آگے اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش کرتا، وہ رج کے پیتی، پھر میں اپنے اہل و عیال کو دیتا. اے اللہ ایک دن میں دور چلا گیا، آتے آتے لیٹ ہو گیا، ماں انتظار کرتے کرتے سو گئی، بوڑھی تھی. میں نے پیالہ بھرا دودھ کا، اس کے سرہانے آ کے کھڑا ہو گیا. بچے رو رہے تھے لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے ماں پیے گی پھر آپ کو پلاؤں گا. اللہ میں سرہانے پہ کھڑا ہو گیا، ماں گہری نیند سوئی ہوئی. میں چاہتا تو اٹھا بھی سکتا تھا لیکن دل میں خیال آیا یہ بوڑھی ہے، بوڑھوں کی آنکھ اتنی جلدی نہیں لگتی، اگر ان کی آنکھ کھل گئی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئے. میں اس کے سرہانے کھڑا رہا. رات کو گزر جانے کے بعد کروٹ بدلی، آنکھ کھلی، مجھے کھڑے ہوئے پایا، اٹھی اپنی مرضی سے. میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے پیا، تیرا شکر ادا کیا. اللہ اگر یہ نیکی تجھے قبول ہے تو میرے لیے اس مشکل سے نجات فرما. غار کھلی تھی، سنا ہوا یہ واقعہ آپ نے، غار کھلی تھی. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ کسی مسلمان کو سوتے ہوئے آپ نے جگانا نہیں ہے. بڑا اصول ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہوئی نہیں، یہ والے جو ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، سوتے ہوئے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں. مرفوع قلم ہوتا ہے انسان سوتے ہوئے. اتنی اہمیت ہے سوئے ہوئے بندے کی. اسلام نے اتنی اہمیت رکھی ہے کہ بندہ آرام کر رہا ہو. اونچی آواز میں بولنا ناپسندیدہ ترین فعل ہے، سوئے ہوئے کو جگانا اس طرح سے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارا تو اسلام وہی ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم، جو 9ویں ہجری پہ مکمل ہو گیا تھا.
10ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ہم نے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ جو اسلام تھا نا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں یہ شعبان کی رات اس طرح کے منانے کی بات ہی کوئی نہیں کہ آپ گلیوں میں شرلیاں اور پٹاخے چلاتے رہے۔ بیمار آدمی اس کے سامنے بولنے کی ہمیں اجازت نہیں دے رہا اسلام۔ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں تو شور ڈالنا ممنوع ہے، نہیں یار وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اخلاقیات کے منافی یہ بات ہے۔ ہاسپٹلز میں جا کر بطور تیمارداری کے ہم وہاں پہ ہا 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 کرنا شروع کر دیں تو قریب بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں یار یہ بے وقوف لوگ، کون سا گھر ہے جہاں پہ بیمار نہیں، یا چھوٹے بچے نہیں ہیں، شیر خوار دودھ پینے والے بچے، یا بزرگ نہیں ہیں، یا خواتین نہیں ہیں، اگر اچانک سے آپ یہ بم وہاں پر جا کر پھوڑ دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کو دعائیں دیں گے یا آپ کے بچوں کو دعائیں دیں گے؟ بتائیں پھر یہ دین کہاں سے آ گیا؟ اگر ان معاملات میں دین آپ کی رہنمائی نہیں کرتا تو پھر بتائیں آپ نے کہاں جانا؟ یہ اب چوٹ آپ پہ آنے لگی ہے، ذرا دھیان سے بیٹھیے گا۔ ان بچوں نے شرری و پٹاخوں کے پیسے کہاں سے لیے تھے؟ اگر وہ کام اچھا نہیں کیا تو ہم نے بھی اچھا کیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، سنی ہوئی آپ نے بات، تازہ ہو جائے آپ کا ایمان بھی، قبر میں غلطیوں کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی آئی ہوئی تھی اس کے اوپر۔ کچھ دیر کے بعد یوں ہوا قبر بڑی ٹھنڈی ہو گئی، وہ عذاب اچانک دور ہو گیا، بڑی پیاری ہوا چل پڑی، اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے مالک میری تو کوئی نیکی نہیں تھی، میں تو اپنے جرم کی وجہ سے پھنسا ہوا تھا، اب اچانک اتنا خوبصورت ماحول یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، آج وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، کو 2-2.5 سال کا ہو گیا ہوگا، تیری بیوی نے اس کو انگل سے لگایا ہے اور قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے گئی ہے کہ اس کو اللہ کے کلام کی تعلیم دے، اور آج اس نے اپنی توتلی سی زبان میں پہلا سبق پڑھا ہے قاری صاحب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور اس کا باپ عذاب میں پھنسا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارا اتنا خیال کرتا ہے، میں نہیں یہ بات کہہ رہا کہ وہ پیسے دینے کی وجہ سے آپ نے بھی پھنسنا ہے، بس بات ذرا سوچنے کی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس برائی میں آپ شامل ہیں، آپ نے پیسے دیے، میں یہ بھی نہیں بات کہنا چاہتا ہوں، میں صرف ایک سبق دینا چاہتا ہوں، کیا ہم ایک سیدھے نہیں ہو سکتے؟ ہم بات کرتے ہیں ملک سیدھا ہونے کی، ہم جو بیٹھے ہیں چند 100 لوگ یا چند 10 لوگ، ہم یہ آج عہد کر کے جائیں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، خدا کی قسم جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا میرے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، میرے بچے ٹھیک ہوں گے، میری اہلیہ ان بچوں کی ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، جب وہ ٹھیک ہوگی دیکھا دیکھی ساتھ والے گھر والے بھی حیا کر لیں گے، اور نہیں یار وہ لوگ اچھے ہیں، ان کے دروازے کے اوپر پٹاخے نہیں چلانے، ان کے ساتھ ہینکی بینکی نہیں کرنی، آپ ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 10 آپ کے ساتھ مکس کرے گا، 10 کے ساتھ اللہ سینکڑے ملائے گا، سینکڑوں کے ساتھ اللہ ہزارے کرے گا، ہزارے کے بعد لاکھوں نہیں ہوئیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، اصلاح دوسرے کے لیے ہے، میں اپنے آپ کو چھوڑ جاتا ہوں۔ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں پٹاخے چلانے، اچھا میرے بچے چاہے پٹاخے چلاتے ہیں، الحمدللہ چلاتے تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہماری اکثر کی حالت یہ ہے۔ اپنے آپ کو ہم لوگ ٹھیک کریں، کل قیامت کا روز ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم نے جانا ہے، حوض کوثر پہ انہوں نے ایسے کر کے روک لیا، تو بتائیں ہماری خلاصی کیسی ہوگی؟ جب فرشتوں نے آ کر یہ ان کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی مرضی کے بنا پتہ نہیں دین میں کیا کچھ گل کھلائے ہوئے تھے،
خدا کی قسم ان لمحوں کو یاد رکھا کریں، ان لمحوں کو دیکھا کریں۔ ہم یہاں پہ مستقر رہنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہمارے بڑے یہاں پہ رہے، ہم نے بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھتکار دے، وہاں پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ پہچانا تو کائنات کی کسی ذات نے ہمیں نہیں چھوا۔ یہ بات سن لیں آپ، اگر آپ نے بطور نبی کے ہماری شفاعت نہ کی، ہمیں لے کر جنت میں نہ گئے تو کون لے کے جائے گا ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارا اختیار نبی کو دے دینا ہے، نکال کے لے جا، جس کو تو چاہتا ہے نا نکال کے لے جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے نکال کے لے جا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوا تو کدھر جائیں گے؟ یہ سختیاں، یہ گھاٹیاں بڑی ڈاڈی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک معجزہ تھا کہ قبرستان سے گزرتے تھے تو عام مردوں سے کہا کرتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو۔ مردہ قبر شک ہوتی، کھڑا ہو جاتا، یہ باتیں کرتے، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے آگے چلے جاتے، وہ وہیں پہ قبر پہ جاتا، قبر ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کے سگی خالہ کے بیٹے ہیں، حضرت زکریا کے بیٹے ہیں۔ زکریا عیسیٰ کے خالو بھی تھے۔ وہ سورہ مریم کے واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ حضرت زکریا کے بعد جناب مریم تھی اور ان کی تربیت گاہ میں تھی جہاں پہ پھل آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے گھر یہ بیٹا عیسیٰ عطا کیا تھا، بن باپ کے پیدا ہو گیا۔ اس کی قبر پہ آئے نا جب تو یہ بات کی قم باذن اللہ، حضرت یحییٰ کے ساتھ باتیں شروع ہوئی۔ یحییٰ جب فوت ہوئے، قتل ہوئے تھے، جوان تھے، کالی ریش تھی آپ کی۔ اب یحییٰ جب اٹھے ہیں تو سفید ہو چکے، سفید، منہ کے اوپر بزرگی کے اثرات بھی موجود۔ باتیں کرتے کرتے جناب عیسیٰ فرماتے ہیں یحییٰ یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری تو وہ حالت ہی نہیں دے گئی۔ کہتے ہیں عیسیٰ یہ جو گھاٹی ہے نا گھاٹی، یہ بڑی ڈاڈی، اس سے کسی کو نفر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انبیاء کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ میں اور آپ کس خوش فہمی میں مبتلا؟ ان سے کہا کہ آپ پھر نکل ملتے ہیں، دونوں بھائی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ عیسیٰ نہ، معاف کر دے، یہ جو سختی ایک دفعہ میں نے جھیلی ہے میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں دوسری دفعہ اس کو جھیل سکوں۔ میں رہا باہر آپ سے، میں نے نہیں آنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی سختی طاری ہوئی تو میں آقا کے پاس موجود تھی۔ اس سختیوں کو دیکھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملات ہے تو ہمارے ساتھ کیا بنیں گے؟ کہتے ہیں مدینے میں اب کوئی ہوتا نا کہ فلاں بندے پہ بڑی سخت موت آئی ہے تو میں کہتی اللہ کے رسول پہ اس سے زیادہ سخت۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ والی منظر کشی کریں ذرا کہ کس طرح سے یہ پانی پسینے کی طرح نچڑ رہا ہے، پسینہ پانی کی طرح نچڑ رہا ہے آپ کا، اور بخار کی حدت ہے، شدت ہے۔ کس کو؟ جو معصوم ہے، امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے تو میں اور آپ کیا؟ آئیے، یہ دعوت ہے اسلام کی، یہ دعوت ہے میرے مسلک کی، یہ دعوت ہے اہل حدیث کی۔ آئیے اس اسلام کو پکڑیں، اس اسلام کے تابعدار بنیں، اس اسلام کے پیچھے چلیں جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ کسی تیسری شخصیت کے پاس نہ جائیں، خدا کی قسم گمراہی کے ڈر ہے۔ میں نہیں یہ کہتا گمراہی ہو جائے گی، ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ چھٹیاں پٹاخے دین میں آپ نے شامل کر لی ہوئی، یا رات کو روشنائیاں کرنا یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوا ہے،
یہ دیوے بالنا یہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اب تو اسلام ہی مکمل نہیں ہوتا اگر دیوے نہ بالے جائیں۔ اسلام ان چیزوں سے ماورا ہے۔ آخری بات سن لیں، اسلام ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی میں نے مسلمان ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے بنیادی تعلیم دے دے، میرے پاس ٹائم نہیں، میں نے جانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تم رہو، میں سفر پہ جانے لگا ہوں، مدینہ میں رہو، ان لوگوں کے معاملات پر نظر رکھو، ان جیسے معاملات کرنے کی کوشش کرو، یہ میری تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ کہنے لگا حضور میں اپنے کنبے قبیلے کا سردار ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے میں اسٹے کر سکوں۔ آپ نے فرمایا پھر کیسے تجھے بتاؤں میں؟ کہنے لگا بس بنیادی چیز مجھے دے اور میں جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں جانا میں نے بھی ہے، میں نے بھی سفر کرنا ہے، رک تو بھی نہیں رہا۔ اچھا پھر ایسا کر، کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، 5 وقت کی نماز وہ سیکھ، تیرے پاس اگر مال وفر موجود ہو، سال کے بعد اس کی زکوٰۃ، ماہ رمضان کے روزے ہیں، اچھے بیت اللہ ہے، یہ چیزیں بتائیں آپ نے، مبادیات اسلام، بنیادی چیزیں اسلام کی آپ نے ڈسکس کی۔ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس پہ عمل کر لوں، بیڑا پار؟ آپ نے فرمایا ہاں پار، باتوں پہ غور کرنا، ان باتوں پہ عمل کر لو، بیڑا پار؟ آپ نے فرمایا ہاں پار۔ چلا گیا، آپ نے فرمایا اگر یہ بندہ ان باتوں پہ عمل کر لے اور اپنی بات پہ ثابت قدم رہے، اس کا بیڑا پار ہے۔ باہر گیا، مسجد نبوی سے باہر، اونٹنی جہاں پہ اس نے باندھی ہوئی تھی قلعے کے ساتھ، یا جو جگہ بنی ہوئی تھی، کھول کے ناکا پکڑی اس کی لگام، اوپر بیٹھنے لگا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، وہیں پہ ڈیتھ۔ آقا کے پاس لایا گیا، اس کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا، آقا نے نماز پڑھائی، اس کو دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ سیدھا جنتی ہے۔ ابھی اس نے نہ کوئی عمل کیا، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی ایسا کام کیا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا کہ میں اب اس پہ عمل پیرا ہو۔ اسلام کو یہ سیدھے سیدھے مسلمان سے کمپلیکیشنز نہ اسلام میں موجود ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور یہ بھی بات سن لیں، آپ میں سے ہر کوئی محدث تو نہیں چاہیے، آپ میں سے ہر کوئی مفسر قرآن تو نہیں چاہیے، آپ میں سے ہر کوئی مجتہد تو نہیں چاہیے، کوئی امام تو نہیں چاہیے نا، وہ تو اللہ دے چن نہیں ہوئے، چلو ایک دو ہو گیا ٹھیک ہے۔ آپ سیدھے سیدھے مسلمان بنے، آپ ان گروہی لسانی علاقائی تعصبات کی بھیٹ نہ چڑھیں، اس اسلام کی پیروی کریں جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے۔ یہ آپ کی جیب کے ڈاکو ہیں، یہ آپ کی جیب کے ڈاکو ہیں، یہ آپ کے دین کے ڈاکو ہیں، یہ آپ کے معاشرے کے ڈاکو ہیں، یہ آپ کے خاندان کے ڈاکو ہیں، یہ آپ بھائیوں کو آپس میں لڑانے والے، یہ لڑائی کروانے والے ہیں۔ ان کا اسلام سے قطعی طور پر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ خدا را اس اسلام کی طرف پلٹ آئیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ہمیں اسی پر رہنا چاہیے۔ اگر آگے نکلیں گے نا تو علاقائی طور پر ہر ایک کا اپنا اپنا اسلام ہے۔ اس کی پوچھ ہے ہمیں، اللہ نے عقل دی تھی، فہم عطا کی، فراست سے نوازا تھا، جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، تو تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں لگا؟ ان جیسا اسلام کیوں نہیں تو لے کے آیا جس اسلام کی وہ دعوت دے رہے؟ یہ سوال بڑا ڈھاڈا ہے۔ آئیے اس سوال کی ہم تیاری کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین لے کے آئے ہیں آپ کی تابعداری میں اپنے روز و شب کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا ہے سنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔